الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے واجب الاحترام قابل قدردان حاضرین و سامعین حضرات، یہ جو شوال مکرم کا مہینہ ہے یہ بڑے خیر اور منفعت کا مہینہ ہے. اسی شوال کے اس عشرے کے مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. چون مہینہ شوال کا مہینہ خیر اور منفعت کا مہینہ ہے، سراپا خیر ہی خیر ہے. اس مہینے کے 6 شوال غزوہ احد ہوتا ہے، اس کے 11 تاریخ کو اور ایک قول کے مطابق 6 تاریخ کو غزوہ حنین کا واقعہ ہوتا ہے. ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا وفات ہوتا ہے اور اسی شوال کے مہینے میں آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے. اسی شوال کے مہینے میں آیت ربا سود کے متعلق احکامات نازل ہوتے ہیں. اسی شوال کے مہینے میں آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی بھی اسی شوال کے مہینے میں ہوتے ہیں. غزوہ حنین، چند مختصر باتیں غزوہ حنین کے متعلق مختصر انداز میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو غزوہ حنین کو چند احادیث کی شکل میں اس کو پیش کیے. غزوہ حنین یہ سن 8 ہجری کو 6 شوال کو جو ہے نا یہ غزوہ حنین کا واقعہ پیش آتا ہے. نبی علیہ السلام کو جب فتح مکہ حاصل ہوتا ہے تو اب قبیلے حوازن اور قبیلے ثقیف، یہ دو قبیلے اس چیز پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ابھی ہماری باری ہے، لہٰذا ہم نے پہلے سے تیاری کرنے اور مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے. قبیلے ثقیف کے جو سردار ہوتے ہیں مالک ابن عوف، اور ان کے جو قبیلے جوشم کے جو بڑے بزرگ آدمی سردار ہوتے ہیں دری لشکر کے سپہ سالار ہوتے ہیں. چنانچہ یہ لوگ تیاری کرتے ہیں اور 20,000 کا لشکر جرایہ تیار کرتے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اور اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ اگر میدان سے بھاگنا پڑے تو ان بچوں اور عورتوں کی وجہ سے ہمیں بھاگنا نہ پڑے. ان بچوں اور عورتوں کو دیکھ کر جو مرد ہے وہ بھاگے نہ. نبی علیہ السلام کو اس کا علم ہوتا ہے. ایک صحابی کو آپ علیہ السلام اس کی معلومات کے لیے بھیجتے. 2 دن کے بعد صحابی پورا نقشہ پیش کر کے لاتے ہیں. آپ علیہ السلام صحابہ کو لے کر روانہ ہوتے ہیں. واحد یہ ایک غزوہ ہوتا ہے جس میں صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور صحابہ جب نکلتے تو فرماتے ہیں لن تغلب اليوم، ہم تو آج لازمی غالب ہوں گے. قرآن نے اس کو اس طرح ذکر کیا: وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. جو اس دن حنین کے دن جب تم زیادہ تھے اور تمہاری زیادہ ہونے نے تمہیں عجب آیا اور تم جو ہے نا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئے باوجود اس کے کہ کشادتی ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ. اور صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. چنانچہ حنین کے مقام پر قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن نے 20,000 کا لشکر ہوتا ہے اور تیروں اور نیزوں کے ساتھ تیار ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جب مسلمان یہاں سے گزریں گے تو تم نے حملہ کرنا ہے. جس وقت مسلمان نبی علیہ السلام کے زیر نگرانی یہاں سے گزرتے ہیں تو کفار مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور ابتدائی مرحلے میں مسلمان تتر بتر ہو جاتے ہیں. قرآن فرماتے ثم ولیتم مدبرین، تم تتر بتر ہوگے، آگے پیچھے ہوگے. نبی علیہ السلام کے ساتھ چند صحابہ رہ جاتے ہیں: حضرت عمر ابن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک 2 صحابہ آپ علیہ السلام اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ.
اور سفیان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سفیان نے آپ کے گھوڑے کے لگام کو پکڑا ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام اس حالت میں جب گمسان کی لڑائی ہوتی ہے اور ہر طرف سے حملہ ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میدان میں اتر کر کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں، سچا پیغمبر ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی ان کا پوتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر نے جو بات کی ہوگی وہ سچ بات ہوتی ہے، جھوٹ اور پیغمبر یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اور میں بہادر آدمی کا پوتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے جو والد تھے عبداللہ، آپ علیہ السلام کی زندگی میں آنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ نے دیکھا تھا، وہ بڑے بہادر تھے، تو آپ نے اس کی طرف نسبت کیا کہ میں بہادر آدمی کا پوتا ہوں، میں جو ہے نا بھاگنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ صحابہ کو فرمایا معاشر الانصار، اے انصار کے جماعت، کیکر کے درخت والوں آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ صحابہ پلٹ کے آپ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں، اور پھر دوبارہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر سکینہ نازل ہو جاتے ہیں، دوبارہ پلٹ کے اوپر جب پلٹ کر کے حملہ کرتے ہیں تو کفار کو شکست ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ 6,000 کفار یہ قیدی بن جاتے ہیں، اور 24,000 ان کے اونٹ جو ہے نا وہ قید میں آ جاتے ہیں، 40,000 بکریاں ان کی قید میں آ جاتی ہے، اور 4,000 اوٹیاں چاندی ان کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان 6 یا 4 اس طرح مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، اور 70 کفار جہنم رسید ہو جاتے ہیں، اور آخرکار مسلمانوں کو یہ فتح حاصل ہو جاتے ہیں۔ جو ان کے جو بزرگ تھا درید، یہ 100 سال سے اس کے اوپر عمر تھی، یہ جو ہے نا جنگی ماہر تھا، لیکن مالک ابن عوف ان کا جو سردار تھا، یہ جب یہ نابینا بھی تھے، ایک مقام پر جب گئے، جب دیکھا، پوچھے یہ کون سی جگہ؟ تو نے کہا یہ اوتاس ہے، تو نے کہا یہ جگہ جنگ کے لیے بالکل مناسب ہے، نہ بالکل نرم ہے نہ بالکل سخت ہے۔ اور جب انہوں نے سنا آواز بچوں کی اور رونے کی آواز، عورتوں کی آواز سنا، تو نے کہا یہ آواز کیسی ہے؟ تو بتایا کہ عورتوں اور بچوں کی آواز ہے۔ تو یہ جنگ میں کیا کر رہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تاکہ اگر ہمیں شکست ہو تو ہمیں بھاگنا پڑے بچوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا اس بچوں کو بھیج دو، یہ بڑا تجربہ کار تھا، عورتوں کو بھیج دو، اس وجہ سے کہ اگر ہمیں فتح حاصل ہو گیا تو ان بچوں عورتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر شکست ہوا تو یہ بچے عورتیں ہمارے ذلت کا سامان بنیں گے، لہذا عورتوں اور بچوں کو مقام سے دور رکھو۔ انہوں نے کہا، مالک ابن عوف نے کہا یہ بوڑھا ہو چکے ہیں، بہہ چکا ہے، اور یہ تو نوجوان تھے، مالک ابن عوف اس لیے سے بہتی باتیں کرتے ہیں، لیکن جس وقت ان کو شکست ہوا تو عورتوں اور بچے ان سے سنبھالے نہیں گئے، تو ان کو درید ابن عاصمہ کی وہ بات سمجھ آ گئی۔ تو مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، تو یہ اس شفاعت 6 شفاعت کو ہفتے کے دن جو ہے نا یہ نکلتے ہیں، اور پیر کے دن یہ مقابلہ ہوتے ہیں، مسلمانوں کو اللہ پاک فتح سے ہمکنار کرتے ہیں۔